ہوں جناتوں کا کہ بڑے بڑے علماء ایک جگہ ایک مرتبہ پانی کے جہاز میں سفر کر رہے تھے، پانی کے جہاز میں، اور زبردست موجیں، اب ڈوبے جہاز، اب ڈوبے، اب ڈوبے، اب ڈوبے، اب ڈوبے۔ تو ایک جنت نمودار ہوا۔ سمندروں کے جنات الگ ہوتے ہیں اور خشکیوں کے جنات الگ ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ بس تم لوگ سب مر جاؤ گے اگر تم کہو تمہیں ایک وظیفہ بتا دوں۔ تو سب کے سب علماء تو انہوں نے کہا ارے بھائی بتا دے کہ میں جن کو، کوئی بات نہیں، جن بتاوے کہ انسان بتاوے، ابھی ہمیں جان بچانی ہے۔ یہ کا شرط یہ کہ 1000 دینار سمندر کو ہدیہ دو۔ 1000 دینار کا مطلب یہ ہے سونے کے سکے، دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے۔ تو ان علماء کے پاس پیسے تھے، کسی نے ان سے لیا، 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 اور جو ہے پیسے جو ہے وہ سمندر میں ڈال دیے۔ نہیں، اس نے چندہ نہیں کیا، ایک ہی آدمی نے 1000 دینار دیے، چندہ نہیں، ایک ہی آدمی کے پاس 1000 دینار تھے۔ اس نے کہا میں دے دیتا ہوں تاکہ سب کی جان بچ جائے، سب کی جان بچے۔ اس نے دے دیا۔ اب دینے کے بعد وہ جنات آیا، اس نے کہا تم نے سمندر کو ہدیہ دیا، ابھی ایک آیت بتا رہا ہوں، یہ آیت پڑھتے رہو، تمہاری کشتی ڈوبے گی نہیں۔ تو کون سی آیت؟ اس نے یہ آیت بتائی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ بس اتنا تم پڑھتے رہو، پڑھتے پڑھاتے جہاں انہوں نے پڑھا موجیں تھم گئی، جہاز ٹھیک ٹھاک روانہ ہونے لگا، منزل تک پہنچ گئی۔ منزل تک کیا پہنچے؟ منزل تک تو نہیں پہنچے گے، خشکی تک پہنچے۔ جہاں پر بھی خشکی مل گئی یعنی جان بچی، خلاصہ کہلا دیے۔ تو وہ جو تھا نا آدمی جس نے 1000 دینار دیے تھے، ہر آدمی نے اپنا اپنا رخ لیا، ہر آدمی نے اپنا اپنا رخ، جسے جو رخ مل گیا اپنی جان بچا کر۔ تو وہ آدمی بھی چلا اکیلا اپنا جھولا بولا لے کر، اور گیا، آگے گیا، آگے گیا، آگے گیا۔ کوئی انسان مل جائے تو مدد مانگو، آگے گیا، بڑے عالم تھے، آگے گیا، آگے گیا تو دیکھا بہت بڑا محل ہے، لائٹیں جل رہی ہیں، یہ سمجھے کہ ہاں میرا کام یہاں ہو جائے گا۔ اندر گئے تو بہت خوبصورت لڑکی۔ بھئی تم یہاں کیسے آ گئے؟ یہ فرمایا جان بچانے آیا ہوں، بھوک بہت لگ رہی ہے۔ تو خوبصورت لڑکی نے کہا کہ دیکھ تو مر جائے گا یہاں، تو یہاں مر جائے گا، تو جلدی سے چلا جا واپس۔ میں جا ہی نہیں سکتا، میرے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ میں چلوں، میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں۔ تو لڑکی نے کہا کہ دیکھ یہاں جو ہے تو آیا ہے، بہت غلط جگہ آیا ہے، جنات کا بادشاہ یہاں رہتا ہے، اور میرے ساتھ نکاح کیا ہے اس نے، میں بصرہ کی رہنے والی ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر میں وہ آئے گا، تو آتے ہی وہ تو کہے گا میرے گھر میں کیسے آ گیا یہ آدمی۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنی میں وہ آ گیا۔ اب وہ آتے ہیں، وہ جنات نے کہا تھا کوئی بھی پریشانی ہو یہ آیت پڑھو، تو اس نے یہ آیت پڑھی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ آیت پڑھی، پڑھتے ہی وہ جو جنات تھا وہ جل گیا۔ یہ ابھی ہمارے کتاب چاہ رہا ہے، اس کے آخر میں میں نے یہی آیت لکھی، ابھی چھپا نہیں ہے، چھپے گا انشاءاللہ، پہنچ جائے گا آپ تک۔ ایک ہی نسخہ میرے پاس ہے، مسجد نبوی میں روضہ اقدس کے قریب میں نے اس کو پورا کیا ہے، اور ابھی مارکیٹ میں آیا نہیں ہے، کام چل رہا ہے تھوڑا سا، کچھ دنوں کے اندر انشاءاللہ یہاں ہو جائے گا۔ آخر میں نے یہ آیت لکھی، کم سے کم آدمی ایک مرتبہ پڑھے گا اس کی پریشانیاں دور ہو جائے گی، اسی وجہ سے لکھی ہے۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم جاتے تھے تو تختیاں لگی ہوئی تھی، سلمان کو بھی یاد ہوگا کہ تختی میں لکھا رہتا تھا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ عرب لوگ آتے تھے تختیاں لے کر کے لکھا ہوا لے کر آتے تھے، وہ اسی قصے سے متعلق ہے۔
اب وہ جو ہے وہ تو جنات تو مر گیا, بادشاہ جو تھا جل گیا, اب یہ لڑکی رہی اور یہ عالم رہے. لڑکی نے کہا کہ تو نے کیا پڑھا ہے؟ یہ جل گیا, یہ کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا. میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا, میں نے تو قرآن کی آیت پڑھی ہے, مجھے جنت سمندروں کی جناتوں نے یہ سکھائی ہے مجھے, اب بچ کر یہاں آئے تو میں نے یہ آیت پڑھی. تو اس لڑکی نے کہا کہ بہت اچھا کیا, میری جان بھی بچی, گھر میں گھر میں لے گئی اور وہاں ہیرے جواہرات سونا چاندی, اور میرا ایک کام کر تو. وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ اس سے تو جان چھوٹی, اب ایک کام کر, میں بصرہ کی رہنے والی ہوں, تجھے جتنا پیسہ چاہیے لے لے, میرے لیے بھی لے لے, مجھے میرے ماں باپ کے گھر تک پہنچا دے, بس تیرا اتنا کام ہے. تو چنانچہ دونوں نے تھیلے ویلے بھرے جو بھرنے تھے, باقی سب چھوڑا اور چھوڑ کر باہر نکلے تو سمندر تو قریب تھا ہی. ایک کشتی جا رہی تھی, بھی کہاں جا رہے؟ تو یہ کہا بصرہ جا رہے ہیں. ہمیں دجلہ تک اتار دو گے؟ یہ کہا اتار دیں گے. آپ کو کتنا پیسہ لو گے؟ اتنے پیسہ لیں گے. آپ کتنے مسافر ہو گے؟ 2 مسافر ہیں. وہ پیسے دیے, ہم جو ہے وہاں بصرہ پہنچے. بصرہ پہنچ کر تو یہ لڑکی تو پتہ ہی تھا کہ میرا گھر کہاں ہے, سیدھے گھر پر گئے. وہاں گیا تو باپ نے کہا ارے 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 میری بیٹی آئی. ماں نے کہا میری بیٹی آئی, میری بیٹی آئی ہے. یہ عالم بھی ساتھ تھے, بھئی بہت اکرام کیا یہ عالم صاحب کا, تمہارا بہت بہت شکریہ, تم لائے وغیرہ. تو یہ عالم صاحب نے لڑکی سے پوچھا بھئی یہ ہیرے جواہرات جو ہے یہ حلال ہے میرے لیے؟ بولے ہاں یہ تو مجھے ہدیہ دیا ہے, میں تمہیں ہدیہ دے رہا ہوں, آدھا تم لے لو آدھا مجھے دے دو. تو عالم صاحب نے اس کے ابا سے کہا کہ بھئی لڑکی میں نے اب کیا چھوڑ دی, میں اب جا رہا ہوں واپس, مجھے میرا حق جو ہے وہ دے دو. باپ نے کہا نہیں ایسے کیسے جانے دیں گے آپ بیٹھو. انتظام کیا ٹھہرنے کا کرنے کا. باپ نے اس لڑکی سے کہا کہ بیٹا یہ لڑکا کیسا ہے؟ بولا ابا یہ تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتی, یہ تو اچانک میری ملاقات ہوئی اور ایسا جیسا چمتکار ہوا, وہ مر گیا, میں یہاں آ گئی. تو وہ جو بڑے عالم تھے, جو لڑکی کے باپ بھی بڑے عالم تھے, یہ بھی بڑے عالم تھے. بصرہ کوفہ تو علم کا گہرا رہا ہے نا. چنانچہ باپ نے کہا کہ ایک کام کرو, آپ یہیں رہو, یا ہماری مسجد ہے بہت بڑی ہے, امامت کراؤ اور میری بیٹی سے نکاح کرو. تو انہوں نے کہا کہ میں شادی شدہ ہوں, پھنس گیا تھا, حالت میرے ٹھیک ٹھاک ہو گئی, میں نکاح نہیں کر سکتا. اس لیے میں نکاح نہیں کر سکتا کہ جنات کی بیوی رہ چکی ہے, اگر میں نے نکاح کیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دوسرے رشتہ دار مجھے پریشان کریں گے. بھئی وہ مر گیا, لیکن اس کا بھائی, اس کا بیٹا, اس کا باپ, اس کی ماں, وہ مجھے پریشان کریں گے. اس لیے مجھے آپ صرف چھوڑ دو, یہ پیسہ بھی نہیں چاہیے مجھے صرف آپ اجازت دے دو. میں میرے گھر پر بلخ کے رہنے والے تھے, وہ عالم بلخ. تو پھر وہ عالم صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ, اللہ تمہاری مدد کرے. یہ جناتوں نے وظیفہ دیا. اسے اچھا جناتوں کے قصے میں نے یہاں کے سنائے, ہمارے نظام الدین کے تو سینکڑوں قصے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے بھی کام لے گا, اللہ ہم سے بھی کام لے گا, لیکن کامیاب کون ہوگا؟ کامیاب وہ ہوگا جس میں اخلاص ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جب پڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جنات یہ جواب دیتے. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی صورت واپس آ کر صحابہ کو سنائی, تو صحابہ جو ہے سارے کے سارے سنتے رہے, کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. جب آپ نے پوری صورت پوری کر لی تو آپ نے فرمایا تم سے تو جنات اچھے ہیں, تم سے تو جنات اچھے. ہر مرتبہ یہ کہتے رہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں پڑھتا تو جواب میں کہتے ارے اللہ تیرے احسانات تو ہم پر اتنے ہیں کہ ہم تو تیرے احسانات کے نیچے دبے ہوئے ہیں. پھر حضور نے کہا جب تم سورہ رحمان پڑھو اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچو, اور آخر میں جب پہنچو, نماز میں نہیں عام جیسے پڑھتے ہیں, تو یہ کہہ دیا کرو. وہ ساری کی ساری تفصیل میں نے واٹس ایپ کے سبقوں میں اور اپنی کتابوں میں لکھ بھی دی ہے, واٹس ایپ کے سبقوں میں بیان بھی کر دیے اور بیانوں میں بھی کہہ دیے.
اب جناتوں کے متعلق کچھ سن لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 6 بیان کیے ہیں جناتوں میں. اور جناتوں نے جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اتنا انسانوں نے نہیں دیا. انسان تو جو ہے لڑائی پر آ گئے, احد میں لڑائی پر آ گئے, بدر میں لڑائی پر آ گئے, خندق میں لڑائی پر آ گئے, مخالفتیں کی. جناتوں نے مخالفتیں نہیں کی, بات مان لی جناتوں نے. کہ جب پتہ چلا کہ دنیا میں کچھ ہوا ہے تو یہ سارے کے سارے جنات جو ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے کہ دنیا میں کچھ ہوا ہے. چاند کے 2 ٹکڑے بھی ہو گئے اور کچھ فضائیں بھی کچھ الگ الگ ہیں. تو وادی نخلا میں جب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور جناتوں نے پیچھے آ کر رہے یہی ہے معاملہ. جو معاملہ ہے دنیا بھر میں وہ یہی ہے. اسی وجہ سے سارا دنیا کا نظام بدلا ہوا ہے. خالی مکہ مدینہ کا نظام نہیں, ساری دنیا کا نظام بدلا ہوا یہی ہے. تو جنات جو ہے وہ چپکے سے سن کر چلے گئے, حضور سے ملے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا. یہ جناتوں نے کہا. جب جنات پہنچے تو جو جنات کا سردار تھا اس نے کہا خاموش رہو خاموش رہو خاموش رہو, سنو 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 کیا پڑھ رہے ہیں. بس انہوں نے سنا, قرآن سنا, سنتے ہی جو ہے واپس بھاگے. اور اپنے جو بڑا بادشاہ تھا یا جو بڑا آدمی تھا ان کا, ان نے جا کر کہا کہ دیکھو یہ ایسی باتیں ہوئی ہیں. تو کئی جن جو ہے حضور کو دیکھے بغیر بھی مسلمان ہو گئے. تو یہ امام صاحب نے جو نماز پڑھی اس پر میں قصہ پڑھائی, اس پر میں قصہ سنا رہا ہوں جناتوں پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقاعدہ تاریخ لینے آتے تھے. جیسے تاریخ دی جاتی ہے نا, ابھی بنگلور جانا ہے, کون سے تاریخ میں جائیں گے, کیا کریں گے, کیا. تو آپ کے پاس بھی ٹائم لینے آتے تھے. 3 بیان مکہ مکرمہ میں ہوئے, 3 بیان مدینہ منورہ میں ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے بہت اہتمام کے ساتھ, اور بہت اہتمام کے ساتھ بیان فرماتے تھے. روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان کیا اصحاب صفہ میں. اور اصحاب صفہ میں یہ اعلان کیا کہ بھی اصحاب صفہ کا مطلب یہ کہ بھوکے لوگ ہوتے تھے بیچارے, فاقے ہوتے تھے ان پر. تو آپ نے اعلان کیا میرے گھر پر آج کچھ کھانے کا چیزیں آ گئی ہیں تو تم لوگ آ جاؤ, کھانا کھا لو. یہ حدیث میں آتا ہے. تو سارے کے سارے گئے اور جا کر کھانا کھایا, خوش ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے تو عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کہا کہ ارے عبداللہ تم کھانے کے لیے نہیں آئے. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت آپ نے کہا تھا صفہ والے آویں, میں تو صفہ والوں میں ہوں نہیں, ہوں صفہ والوں جیسا ہی, یعنی فقیر ہوں, میرے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں, لیکن میں صفہ والے لوگوں میں سے تو ہے نہیں, تو میں کیسے آؤں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں گھر جاتا ہوں, اگر کوئی چیز کہیں سے آ گئی تو میں تمہیں بلاتا ہوں. عبداللہ بن مسعود جو ہے بھوکے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید کوئی چیز ہدیہ آئے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں گے مجھے. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی آئی اور اس باندی نے آ کر کہا کہ حضور یاد کر رہے تمہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں خوش ہو گیا, آ گیا کھانا, چلو بھی اپنا بھی بھلا ہو گیا, پیٹ بھر کے کھاؤں گا. اب وہاں جب میں گیا تو کھانا تو تھا نہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کپڑے بدل کر, خوشبو لگا کر, تیار ہو کر, جیسے کسی جگہ جانا ہو تو آدمی تیار ہو کر سیٹ ہو کے نکلتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے انتظار میں باہر ہی کھڑے تھے. مطلب کہ کھانا نہیں ہے, حضور کے ساتھ جانا ہے. اب میں ٹینشن میں پڑ گیا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو کچھ کہتے
یہ تو کھانے کی میٹر ہے نہیں. آپ نے جو میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا کہ چلو عبداللہ. اب ہاتھ جو حضور نے پکڑا تو میں تو یہ نہیں کہہ سکتا حضرت بھوک لگی ہے, چل دیا. راستے میں چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں ہم؟ رات کا وقت تھا. فرمایا نہیں حضرت, یہ کہا جنات میں بیان کرنے جا رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میری بھوک تو وہی ختم ہو گئی. جنات میں بیان کرنے جا رہے ہیں, آج کی ہماری تاریخ ہے. اب یہ کہ میں کس کو لوں تو تم بیٹھے ہوئے تھے تو تمہیں یاد آ گئے. میں کس اور کو لیتا, لیکن کہ تمہیں یاد آ گئے. چلو لیکن دیکھو ایک بات یاد رکھنا, میں وہاں جا کر بیان کروں گا تو آپ کو عجیب عجیب شکلیں دکھیں گی. کسی کے دانت نکلے ہوئے ہوں گے, کسی کے سر کے اوپر سینگ ہوگا, اور کسی کے منہ میں سے آگ نکل رہی ہوگی. یہ ساری شکل حضور نے ساری بیان کی, عجیب عجیب شکلیں ہوں گی. تو تم جو ہے ایک تو گھبرانا مت, اور دوسرا کہ میں دائرہ بنا کر تمہیں بٹھاؤں گا, اس سے نکلنا مت. ارے حضرت گھبرانا مت, میں ایسی شکلیں دیکھوں گا تو انسان ہے, فطری چیز ہے. کبھی گھبرانا مت. حضرت آپ نے فرمایا دیکھ میں ایک دائرہ بناؤں گا, اس دائرے میں میں بھی رہوں گا, اس دائرے میں تو بھی رہنا, اور اس دائرے سے تو نکلنا مت, بس تیرا کام یہ ہے. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت میں تو آپ کا پاؤں پکڑ کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤں گا, جہاں آپ وہاں میں. آپ کو چک لے گئے تو مجھے بھی لے جائیں گے, اور اگر آپ کا اکرام کیا تو میرا بھی اکرام کریں گے, لیکن میں تو آپ کا پاؤں پکڑ کے بیٹھ جاؤں گا. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں جناتوں میں کہی, کئی باتیں کہی. جناتوں نے شکایت بھی کی انسانوں کی کہ انسان ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں. لمبے بیانات ہیں, لمبی مضمون, لیکن امام صاحب نے خلق الانسان من صلصال کالفخار جو پڑھا ہوا خلق الجان من مارج من نار, تو یہ مضمون میرے ذہن میں آیا. حالانکہ کئی سالوں سے میں نے مضمون بیان نہیں کیا ہے. تو جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت احترام کیا. عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ سارے کے سارے ایسے دھیان سے سنتے تھے کہ انسان نہیں سنتے. انسان تو کبھی یہاں دیکھے گا, کبھی پانی لائے گا, کبھی بھائی کیا ہوا دیکھ ذرا, اشارہ کرے گا, وہاں کچھ نہیں. اسی لیے جناتوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیان کرتے تھے اہتمام کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو طائف والوں نے نکالا, مکہ سے نکل گئے, طائف والوں نے نکالا. اب جو بیچ بیچ میں آ گئے, طائف جا نہیں سکتے. طائف والوں نے کہہ دیا ہم نے نکال لیا, تم یہاں مت آنا. مکہ والے کہتے تھے کہ ہمارے یہاں سے ایگزٹ ہو گئی, اب تم داخل نہیں ہو سکتے. تو بیچ بیچ میں رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت زید ابن حارثہ ساتھ تھے, دونوں کے دونوں. تو زید ابن حارثہ کہتے تھے کہ حضرت ہم تو پریشانی میں آ گئے, وہاں بھی نہیں جا سکتے, یہاں بھی نہیں جا سکتے, اور بیچ بیچ میں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے تھے, چودھریوں کو, اور کہتے تھے بھئی دیکھو ہم طائف گئے تھے, لیکن یہ کہ وہاں تو ہمارا کام کچھ ہوا نہیں, لیکن بھئی ہمیں تم امن دو تو پھر ہم مکہ میں آ جاویں. اس لیے کہ امن دینے کا مطلب یہ کہ ایک آدمی ٹکٹ دے دے, آپ آ جاؤ, ہم آپ کے رہنے کا, کھانے کا, پینے کا انتظام کریں گے. تو سارے کے سارے مکہ کے جو چودھری تھے سب نے انکار کر دیا, بھئی اب نہیں کر سکتے. لیکن ابو جہل کا مقابلہ کون کرے, ابو لہب کا مقابلہ کون کرے, یہ بڑے بڑے چودھریوں کا مقابلہ کون کرے. آپ کا بائیکاٹ کیا تھے تو ہمارا ہی بائیکاٹ کر لیں گے, ہم نہیں کر سکتے. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خدیجہ کے ساتھ ہو گیا تھا, بچیاں پیدا ہو گئی تھی, سارا نظام تھا. اب تو اسلام آ گیا, اسلام لے کر ہی گئے تھے وہاں طائف. تو یہ جنات تھے جو راستے میں مدد کرتے تھے حضور کی. انسان تو کوئی جا نہیں سکتا, کھانا ہے, پینا ہے, طائف کے انگور ہیں, یہ ہے, وہ ہے, وہ چپکے سے دے دلا کر چلے جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان, کبھی بیچارے یہ لوگ آتے ہیں کام کر کے چلے جاتے ہیں, دے جاتے ہیں, ان کو ہم دعوت بھی دیتے ہیں, لیکن یہ کہ ہم
یہ انسان ہماری مدد کب کریں گے؟ تو مکہ مکرمہ میں ایک چودھری تھا، اس کا نام تھا مطعم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی منگنی پہلے اس کے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی. مطعم اس کا نام تھا، بہت بڑا چودھری تھا، مشرک تھا، اور شرک کی حالت میں ہی مرا. تو بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مطعم کا مجھ پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر آج وہ زندہ ہوتا اور یہ مشرکین مکہ کے بارے میں سفارش کرتا تو میں اس کی سفارش قبول کرتا. یہ بدر میں اعلان کیا، احسان کیا. احسان یہ کہ یہ مطعم نے بدر طائف سے واپسی پر ساتھ دیا، باقی سب نے تو نہ کہہ دیا. جنات جو ہے یہ آتے رہے جاتے رہے، لیکن جنات ہیں بھئی. جنات جو ہے یہ ہاسپٹل نہیں بنائیں گے، جنات ہوائی جہاز نہیں بنائیں گے، جنات جو ہے دوائیں نہیں بنائیں گے. جنات میں زیادہ بیماریاں بھی نہیں ہوتی. ڈائبٹیز جنات میں نہیں ملے گی آپ کو، ہارٹ کی تکلیف جنات میں نہیں ملے گی. لیکن وظیفے انہیں بڑے یاد ہیں. وظیفے اس میں ٹاپ 1 ہے، انسانوں کو ہی پتہ نہیں. وہ ایسے چٹکلے بتا دیں گے کہ آدمی جو ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا.